بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول اسکیپ گرے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صبح ہو چکی تھی۔ تمام افراد گھروں سے نکل کر دفاتر اور دکانوں کا رخ کر رہے تھے۔ دارالحکومت میں چہل پہل کا آغاز ہو چکا تھا کہ اچانک پورے دارالحکومت کی سڑکیں اخبار فروشوں کی آوازوں سے گونج اٹھیں۔ اخبار فروش چیخ رہے تھے، رات جلسہ عام نے صدر مملکت کے سر سے ٹوپی اتار لی گئی، مجرم گرفتار نہیں ہو سکے۔ تفصیلات کے لیے اخبار پڑھیے، ہاکر چیخ رہے تھے، اور پھر دارالحکومت میں موجود ہر شخص اس عجیب و غریب خبر کی تفصیلات پڑھنے کے لیے بے چین تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد تمام دارالحکومت میں اسی خبر پر تبصرے ہو رہے تھے۔ چائے میں گوئیاں ہو رہی تھیں۔ عمران ڈرائنگ روم سے نکل کر ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا، اور پھر اس نے میز پر موجود اخبار اپنی طرف کھینچا، اور پھر جیسے ہی اخبار کی سیکنڈ لائن پر اس کی نظر پڑی، وہ چونک پڑا۔ بے اختیار اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سرخی تھی ہی ایسی، جلسہ عام میں صدر مملکت کے سر سے ٹوپی غائب ہو گئی، اور پھر عمران نے خبر کی تفصیلات پڑھنی شروع کر دیں۔ لکھا تھا، سٹاف رپورٹر، رات دارالحکومت کے کمپنی باغ میں صدر مملکت نے ایک عظیم الشان جلسہ عام کی صدارت فرمائی۔ جب وزیر اعظم جلسہ سے خطاب فرما رہے تھے تو اچانک سٹیج کے قریب ایک درخت سے ایک آدمی نے چھلانگ لگائی اور وہ سٹیج پر آ گرا۔ اس سے پہلے کہ اس اچانک افتاد پر لوگ سنبھلتے، اس آدمی نے صدر مملکت پر جھپٹا مارا اور ان کے سر سے ٹوپی اتار کر سٹیج سے نیچے اتر گیا۔ جب سیکیورٹی پولیس اور دیگر حکام اس کے پیچھے دوڑے تو وہ ٹوپی سمیت غائب ہو چکا تھا۔ اس عجیب و غریب واقعے کے بعد صدر مملکت نے جلسہ عام منسوخ کر دیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ پولیس مصروف تفتیش ہے، مگر اب تک نہ مجرم گرفتار ہو سکا ہے اور نہ ہی اس عجیب و غریب حرکت کی کوئی توجیہ سمجھ میں آئی ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ عمران نے اخبار دوبارہ میز پر رکھ دیا اور اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ واقعی عجیب و غریب بات تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے مذاق کیا ہو، مگر مذاق والی بات کچھ جچ نہیں رہی تھی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا بڑا دلچسپ تھا۔ اتنے میں سلیمان ناشتے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا، اور پھر اس نے ناشتہ میز پر ترتیب سے رکھ دیا۔ عمران خاموش بیٹھا اسی خبر کے متعلق سوچ رہا تھا۔ سلیمان کے جانے کے بعد وہ چونکا اور اس نے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ اسی لمحے تپائی پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی۔ یہ کون صبح صبح دخل در ناشتہ کرنے آ گیا؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، میں سلطان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ بولتے رہیے اس وقت تک جب تک میں ناشتہ نہ کر لوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران بیٹے، ناشتہ بعد میں کرنا، پہلے اخبار دیکھ لو، دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا۔ کیوں، کیا اخبار میں کسی خوبصورت لڑکی کے لیے ضرورت رشتے کا اشتہار موجود ہے؟ عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ارے نہیں، بڑی دلچسپ خبر ہے۔ صاحب صدر کے سر سے رات جلسہ عام میں ٹوپی اتار لی گئی ہے، سر سلطان نے کہا۔ ان کے لہجے سے شوخی صاف نمایاں تھی۔ تو کیا ہوا؟ صدر مملکت کوئی غریب آدمی تو نہیں ہے کہ دوسری ٹوپی نہ خرید سکیں؟ اگر ایسا ہے بھی صحیح تو عوام پر ٹوپی ٹیکس لگا دیں، ایک ٹوپی تو کیا 1,00,000 ٹوپیاں آ جائیں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف سے سر سلطان کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ تم مذاق کر رہے ہو اور یہاں صدر مملکت نے پوری مشینری کا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس طرح ٹوپی اتاری جا سکتی ہے تو انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، سر سلطان نے کہا۔ یہ بات تو درست ہے، ویسے اس پر سرکاری حکام کی طلبی کے بجائے صدر مملکت کو نماز شکرانہ ادا کرنی چاہیے، بلکہ اپنی جان بچنے کی خوشی میں پورے ملک میں سرکاری چھٹی کا اعلان کر دینا چاہیے، عمران نے کہا، اور سر سلطان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ بہرحال مذاق ایک طرف، یہ معاملہ مجھے بے حد سنگین نظر آ رہا ہے۔ اس حرکت کا آدھا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تم خود سوچو، اس خبر سے پوری دنیا میں ہمارے حفاظتی نظام کا کتنا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، سر سلطان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو اس کا سیدھا سادہ حل ہے کہ صدر مملکت آئندہ ٹوپی پہنا ہی نہ کریں،
نہ ٹوپی ہوگی نہ دوبارہ کوئی اسے اتار سکے گا۔ ویسے بھی ٹوپی پہننا آؤٹ آف فیشن ہے، آج کل تو لوگ نماز پڑھتے وقت ٹوپی پہننے کا تکلف نہیں کرتے۔ صدر مملکت خواہ مخواہ سر پر بوجھ لادے پھرتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا، تمہیں شاید بے حد بھوک لگی ہے اس لیے تم سنجیدہ نہیں ہو رہے۔ اچھا تم ناشتہ کرو اور پھر سیدھے میرے پاس آؤ، باقی بات چیت وہیں ہوگی، سر سلطان نے کہا۔ تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ صدر مملکت کے سر سے ٹوپی میں نے اتاری ہے؟ عمران نے بے حد سنجیدہ لہجہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ تو میں نے نہیں کہا، البتہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم اس مجرم کا کھوج لگاؤ اور اس حرکت کی اصل وجہ معلوم کرو، سر سلطان نے کہا۔ میرا خیال ہے اب مجھے ناشتے کے بعد خودکشی کر لینی چاہیے، کیونکہ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ سیکرٹ سروس اب ٹوپی چوروں کو گرفتار کرتی پھرے، عمران نے جواب دیا۔ تم خودکشی نہ کرو بلکہ میرے پاس آ جاؤ، سمجھے اچھے بیٹے، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ ریسیور رکھ چکے تھے۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا اور ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ معاملہ جو بظاہر بالکل معمولی اور مذاق معلوم ہو رہا ہے، اس کی تہہ میں کوئی گہری سازش بھی ہو سکتی ہے۔ جو مجرم اس طرح جلسہ عام میں یہ حرکت کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ یقیناً لمبے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ حرکت صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہو، کیونکہ عمران اپنی زندگی میں ایسے بے شمار مجرموں سے ٹکرا چکا تھا جو نفسیاتی طور پر سیلف پبلسٹی کے لیے عموماً بے حد شائق ہوتے ہیں اور اپنی پبلسٹی کے لیے عموماً ایسی دلچسپ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس واقعے کو سامنے رکھ کر مجرم حکومت کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے ٹوپی چرانے کا معمولی واقعہ کسی خوفناک سازش کی پہلی کڑی ثابت ہو۔ ناشتے کے ساتھ ساتھ عمران کا دماغ بھی تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ جب ناشتہ ختم ہوا تو عمران کا ذہن اس نتیجے تک پہنچ چکا تھا کہ جلد ہی اس کا کسی ستم ظریف اور مسخرے مجرم سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اچھی طرح علم تھا کہ بظاہر مسخرانہ حرکتیں کرنے والے مجرم دراصل کتنے ظالم اور خوفناک ہوتے ہیں۔ وہ ہنسی ہنسی میں سینکڑوں آدمیوں کا خون کر ڈالتے ہیں، ملک تباہ کر دیتے ہیں، مگر ان کے چہروں سے مسکراہٹ نہیں ہٹتی۔ ناشتے کے بعد عمران نے ہاتھ دھوئے اور رومال سے منہ صاف کر کے فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ سر سلطان کے پاس تو اسے جانا ہی تھا، چنانچہ تھوڑی دیر بعد اس کی کار سر سلطان کے دفتر کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ ہیلو، اسکیپ گرے اسپیکنگ، ادھیڑ عمر مگر قوی الحبشہ آدمی نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ خوفناک تھا۔ بالائی ہونٹ کٹا ہوا تھا، اس لیے دانت صاف نظر آ رہے تھے۔ پیشانی کے درمیان سے بالائی ہونٹ تک زخم کا گہرا نشان تھا۔ اس نشان کی وجہ سے اس کا چہرہ دو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی۔ بہرحال اس آدمی کا چہرہ اچھے دل گردے کا آدمی بھی دیکھ کر ایک بار تو لرز کر رہ جاتا تھا۔ چہرے سے شیطانیت و مکاری صاف ٹپکتی تھی، اور شاید اس لیے اس نے اپنا نام بھی اسکیپ گرے یعنی شیطان رکھا ہوا تھا۔ بہرحال وہ اس میں بامسمہ تھا۔ جان اسپیکنگ باس، دوسری طرف سے ایک سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ رپورٹ، گرے نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ باس، ہم کامیاب رہے ہیں، صدر مملکت کی ٹوپی اس وقت ہمارے قبضے میں ہے۔ مزید ہدایات دیں، جان نے بتایا۔ گڈ، آپ ایسا کرو کہ وہ ٹوپی پیک کر کے بذریعہ ڈاک اپوزیشن لیڈر مسٹر چاولہ کو روانہ کر دو، اور ارسال کنندہ کی جگہ اس کے بھائی کا پتہ لکھ دینا۔ یہ کام ابھی ہو جانا چاہیے تاکہ کل صبح کی ڈاک سے ٹوپی مسٹر چاولہ کو وصول ہو جائے، گرے نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، میں ابھی یہ کام کر دیتا ہوں، جان نے جواب دیا۔ اوکے، گرے نے کہا، اور پھر ریسیور یوں کریڈل پر پٹکا جیسے وہ اس سے بری طرح بیزار ہو چکا ہو۔ ریسیور پٹکنے کے بعد اس نے میز کے کونے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا اور مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ جمی، کل اپوزیشن لیڈر مسٹر چاولہ کو صبح کی ڈاک سے ایک پارسل ملنا ہے۔ تم نے اس ایریا کے پوسٹ مین کا تعاقب کرنا ہے۔ جب وہ پارسل مسٹر چاولہ کو ڈیلیور ہو جائے تو تم کسی بھی پبلک بوتھ سے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر سر رحمان کو ٹیلی فون کر کے یہ بتلانا کہ صدر مملکت کی ٹوپی اپوزیشن لیڈر مسٹر چاولہ کے دفتر میں موجود ہے، وہ اسے وہاں سے برآمد کر سکتے ہیں۔ گرے نے جمی کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، جمی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب دفع ہو جاؤ، گرے نے کرخت لہجے میں کہا، اور جمی مڑ کر
یوں تیزی سے کمرے سے باہر نکلا جیسے موت اس کا تعاقب کر رہی ہو۔ جمی کے واپس جانے کے بعد گرے چند لمحے خاموش بیٹھا، کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک اور بٹن دبایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی نیم اریاں لباس میں اندر داخل ہوئی۔ اس کا انداز بھی سہما سہما سا تھا، جیسے وہ گرے کے بجائے ملک الموت کے سامنے حاضر ہوئی ہو۔ الزبتھ، تم اولیور کے پاس جاؤ اور اسے میرا حکم پہنچاؤ کہ وہ تمہاری اور پرائم منسٹر کی اریاں تصاویر اس مہارت سے بنائے کہ اصل کا گمان ہو۔ تصاویر قطعی فحش ہونی چاہیے، 4-5 پوز ہونے ضروری ہیں، اور پھر ان تصاویر کی 10,000 کاپیاں تیار کروا کر وہ مجھے پہنچائے۔ یاد رکھو، اگر تصاویر ٹھیک نہ ہوئیں تو تم دونوں دوسرا سانس نہیں لے سکو گے۔ جاؤ، گرے نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، اور الزبتھ مؤدبانہ انداز میں سلام کر کے واپس مڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد گرے نے طویل سانس لیا۔ اس کے چہرے پر قدرے مسکراہٹ کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ اس سے اس کی صورت اور بھی زیادہ بھیانک ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کرسی سے اٹھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب وہ ایک چھوٹی سی راہداری میں موجود تھا، جو چند قدم بعد ہی دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی گرے دائیں طرف مڑا، سامنے ایک دروازہ تھا جس کے باہر سٹین گن بردار ایک باوردی چوکیدار کھڑا تھا۔ گرے کو سامنے دیکھ کر وہ فوجی انداز میں اٹینشن ہو گیا، مگر گرے اسی طرح گردن اکڑائے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا اور گرے اندر بڑھتا چلا گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جو ہر قسم کے ساز و سامان سے خالی تھا۔ صرف ایک کونے میں ایک دیو ہیکل آہنی الماری موجود تھی۔ گرے سیدھا اس الماری کے پاس پہنچا۔ اس نے جیب سے ایک چپٹا باکس نکالا اور پھر باکس کے کونے سے ایک پتلی سی راڈ باہر کھینچی۔ راڈ کے آخری سرے پر ایک گھنڈی سی بنی ہوئی تھی۔ اس نے وہ گھنڈی الماری کے درمیان میں بنے ہوئے سوراخ میں داخل کی اور پھر باکس کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں تک گھرر گھرر کی آوازیں پیدا ہوتی رہیں، پھر 1-2 دفعہ کلک کی آواز پیدا ہوئی اور گرے نے بٹن آف کر کے راڈ باہر نکال لی۔ راڈ دوبارہ تہہ کر کے اس نے باکس جیب میں ڈال لیا اور الماری کا ہینڈل گھمایا۔ الماری کے پٹ کھلتے چلے گئے۔ الماری کے اندر مضبوط لوہے کی تاروں کے بنے ہوئے چوڑے باکس رکھے ہوئے تھے، اور ان سب باکسز میں مختلف قسم کے سانپ لیٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کافی بڑے باکس میں گہرے زرد رنگ کا ایک پتلا سا سانپ موجود تھا۔ گرے نے باکس کی سلاخ پر اپنی انگلی کو زور سے مارا اور دوسرے لمحے سانپ نے تیزی سے سر اٹھایا اور اس نے سلاخ سے اپنا سر ٹکرا دیا۔ خوب، تو تم کام کرنے پر آمادہ ہو دوست، گرے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر باکس کے کونے کی سلاخ کو انگوٹھے سے دبایا۔ سلاخ دباتے ہی باکس کا ڈھکنا خود بخود اٹھتا چلا گیا۔ گرے نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور سانپ کو گردن سے پکڑ کر باہر نکال لیا۔ سانپ نے اس کی گرفت میں تڑپنا چاہا، مگر گرے کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کو تڑپنے کی مہلت بھی نہ ملی اور وہ کسی حقیر کیچوے کی طرح اس کے ہاتھ میں لٹکتا رہ گیا۔ گرے نے اپنا منہ کھولا اور پھر دوسرے ہاتھ سے سانپ کے جبڑوں کو مخصوص انداز میں دبا دیا۔ سانپ کے منہ سے زرد رنگ کے زہر کے چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکے اور گرے نے ایک جھرجھری سی لے کر سانپ کو دوبارہ باکس میں پٹک دیا اور دوسرے ہاتھ سے ڈھکن بند کر دیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے تمام جسم کا خون اس کے چہرے پر اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہو۔ گرے نے الماری بند کی اور پھر واپس مڑا۔ 2-4 قدم چلنے کے بعد وہ قدرے لڑکھڑایا، مگر پھر سنبھل گیا اور دروازہ اس کے قریب پہنچتے ہی کھل گیا۔ اس وقت تک اس کے چہرے کے عضلات پھڑکنے شروع ہو گئے تھے۔ آنکھیں خون کبوتر کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ باہر نکل کر وہ چوکیدار کے قریب رک گیا۔ چوکیدار اٹینشن کھڑا تھا، البتہ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے، کیونکہ گرے جیسے آدمی کا اس کے پاس رک جانا اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ چوکیدار کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، کیونکہ گرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا دل گردے کا کام تھا۔ گرے چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر بھیانک سی مسکراہٹ دوڑ گئی اور اس نے اپنی کلائی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کتے میری کلائی پر کاٹو۔ چوکیدار اس کے فکرے پر بوکھلا گیا، کیونکہ عجیب و غریب حکم تھا۔ وہ غریب بھلا کیا سمجھتا؟ اس نے نظریں جھکائے ہوئے اٹک اٹک کر کہا، جناب میں بھلا ایسی گستاخی کر سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں بوکھلاہٹ کے ساتھ شدید خوف بھی تھا۔
دوسرے لمحے گرے کا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور وہ غریب اچھل کر دروازے سے جا ٹکرایا۔ کتے کے بچے، تمہاری یہ جرت کہ تم میرے حکم کی تعمیل نہ کرو، گرے نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، اور چوکیدار یوں تیزی سے اٹھا جیسے وہ تھپڑ کھا کر نہ گرا ہو بلکہ اس نے جمناسٹک کا کمال دکھایا ہو، اور پھر وہ تیزی سے گرے کی طرف بڑھا۔ حالانکہ ایک تھپڑ نے اس کا گال پھاڑ دیا تھا، مگر خوف کی شدت میں اسے تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ اس کے قریب آتے ہی گرے نے اپنی کلائی دوبارہ اس کی طرف بڑھا دی اور چوکیدار نے اس کی کلائی پر دانت جما دیے۔ دوسرے لمحے گرے نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، گرے نے اسے حکم دیا اور وہ غریب دوبارہ اٹینشن ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی حالت بگڑنے لگی۔ اس کے چہرے کے عضلات پھڑکنے لگے اور وہ لڑکھڑانے لگا۔ اس کا رنگ تیزی سے زرد پڑتا جا رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ وہ دھڑام سے فرش پر گر گیا اور چند لمحے پھڑکنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ رنگ سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے جسم کا تمام خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ چہرہ پھول کر بگڑ گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کسی انتہائی زہریلے سانپ نے کاٹ کھایا ہو۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تمہاری یہی سزا تھی کہ تم اپنی زندگی ختم کر دو۔ گرے کی کلائی پر کاٹنے والا کبھی زندہ نہیں رہ سکتا، گرے نے بڑی حقارت سے چوکیدار کی لاش کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مکمل نشے میں ہو۔ راہداری مڑ کر وہ واپس پہلے والے کمرے میں آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب وہ بالکل مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کے وہاں بیٹھتے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان، گرے نے چونک کر دھاڑتے ہوئے کہا، اور پھر ایک ادھیڑ عمر پتلا دبلا شخص اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مستقل نشے میں رہتا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا گرے کے قریب آیا اور پھر خود ہی دھڑام سے کرسی پر گر گیا۔ ہیلو باس، اس نے خواب آلود لہجے میں کہا۔ ہیلو سوبرز، کیا رپورٹ ہے؟ گرے نے مسکراتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ یہ پہلا آدمی تھا جس سے گرے نے مسکرا کر اور نرم لہجے میں بات کی تھی۔ باس، مچھلی کانٹے میں پھنس چکی ہے، بس اب ڈور کھینچنے کی ضرورت ہے، سوبرز نے اسی لہجے میں جواب دیا، اور پھر جیب سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر اسے منہ سے لگا لیا۔ بوتل خالی ہو جانے کے بعد اس نے اسے دیوار کے ساتھ پھینک دیا اور پھر گرے سے مخاطب ہو کر کہا، باس، اب مزید کیا حکم ہے؟ سوبرز، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس ملک میں بیٹھا خوش فعلیاں کرتا رہوں۔ میں یہاں سے کام نپٹا کر جلد از جلد جانا چاہتا ہوں۔ بہت سے ملکوں کے آرڈر میرے پاس بک ہو چکے ہیں۔ اب جب تک یہاں کا کام نہیں نپٹے گا میں کیسے واپس جا سکتا ہوں؟ اسکیپ گرے نے سوبرز کو سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے باس، آپ کے حکم کی دیر تھی، میں آج ہی ڈور کھینچ لیتا ہوں اور بس کام ہو جائے گا۔ سوبرز نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، تم نہیں سمجھتے سوبرز، ڈور کھینچنے کے بعد تو کام شروع ہوگا۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ جب بھی کام شروع ہوا کام ہو جائے گا، مگر کام شروع تو ہو۔ گرے نے اس بار قدرے کرخت لہجے میں کہا۔ باس، آپ فکر نہ کریں، سوبرز اپنے فرائض بخوبی جانتا ہے، سوبرز نے جواب دیا، اور پھر کوٹ کی دوسری جیب سے بوتل نکال کر اپنے منہ سے لگا لی۔ ٹھیک ہے، کل 10 بجے تک تم نے اپنا کام ہر حالت میں کر دینا ہے، اس سے زیادہ دیر میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی، گرے نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور سوبرز سر ہلاتا ہوا اٹھا اور خرامہ خرامہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیپٹن شکیل آج بڑے موڈ میں تھا۔ کافی عرصے تک مسلسل کام کرنے کے بعد چند دن ہوئے وہ فارغ ہوا تھا۔ آج صبح شاپنگ کے لیے نکلا تو اچانک ایک پرانے اور بے تکلف دوست سے ٹکراؤ ہو گیا۔ دونوں بے حد اشتیاق سے ملے، اور چونکہ اس کے دوست نے کسی ضروری کام کے لیے جانا تھا اس لیے انہوں نے رات کو سلور گرل ہوٹل میں ملنے کا پروگرام بنایا تھا۔ کیپٹن شکیل نے اپنی کار پارکنگ شیڈ میں کھڑی کی اور پھر چابیوں کے گچھے کو انگلیوں میں ہلاتا ہوا وہ ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ مین گیٹ سے زرق برق اور جدید ترین لباسوں میں ملبوس مرد اور عورتیں آ جا رہے تھے۔ پھر کیپٹن شکیل جیسے ہی اندر جانے کے لیے کمرے میں داخل ہوا، دوسری طرف سے ایک قوی ہیکل خوفناک چہرے والا شخص باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کیپٹن شکیل کا کندھا اس کے جسم سے ٹکرا گیا، اور دوسرا لمحہ کیپٹن شکیل کے لیے انتہائی غیر متوقع ثابت ہوا۔
جب قوی ہیکل آدمی کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور کیپٹن شکیل کے چہرے پر اس کا بھرپور تھپڑ پڑا۔ کیپٹن شکیل جو معذرت کے موڈ میں تھا، اچانک اور غیر متوقع تھپڑ کھا کر اچھل کر 2 فٹ دور ایک میز پر جا گرا۔ ہال میں موجود ہر شخص چونک کر دیکھنے لگا، مگر وہ قوی ہیکل شخص تھپڑ مار کر بڑی بے نیازی سے بغیر یہ دیکھے کہ کیپٹن شکیل پر کیا گزری ہے، اکڑتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے 2 اور آدمی بھی باہر نکلے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا۔ ان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھا ٹکرانے کا نتیجہ۔ کیپٹن شکیل میز پر گرتے ہی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھپڑ مارنے والا شاید بے حد طاقتور تھا، کیونکہ ایک ہی تھپڑ سے کیپٹن شکیل جیسے آدمی کے منہ سے خون کی لکیر باہر نکل آئی تھی۔ کیپٹن شکیل کی آنکھیں غصے اور بے عزتی کی وجہ سے انتہائی سرخ ہو گئی تھیں۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ جانے دیجیے صاحب، نہ جانے کون پاگل تھا، ایک آدمی نے کیپٹن شکیل کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا۔ میں اس سے بھی بڑا پاگل ہوں، کیپٹن شکیل نے بازو جھٹکتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا، اور پھر وہ تیزی سے دروازے سے باہر لپکا۔ باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ وہ قوی ہیکل شخص اور اس کے ساتھی سیاہ رنگ کی شیورلیٹ کار میں بیٹھ رہے تھے۔ کیپٹن شکیل تیزی سے پارکنگ شیڈ کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں لاوا ابل رہا تھا، مگر جب وہ پارکنگ شیڈ کے پاس پہنچا تو سیاہ شیورلیٹ ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل چکی تھی۔ کیپٹن شکیل پھرتی سے اپنی کار کی طرف بڑھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے کار کا دروازہ کھولا اور پلک جھپکنے میں اس کی کار کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح پوری تیز رفتاری سے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھی اور چند لمحوں بعد سڑک پر پہنچ گئی۔ سڑک پر اس وقت بے پناہ رش تھا۔ رش کا یہ عالم تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کاروں کا میلہ لگا ہوا ہو۔ اور پھر کیپٹن شکیل کو کافی دور سیاہ شیورلیٹ نظر آ گئی۔ کیپٹن شکیل نے دانت بھینچے ہوئے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا اور کار ایک جھٹکے سے دوسری کاروں کی قطار میں سے یوں نکلی جیسے وہ کسی سرکس میں اپنا کمال دکھا رہا ہو۔ مگر کاروں کی تعداد ہی اتنی تھی کہ بے پناہ کوشش کے باوجود کیپٹن شکیل کو راستہ نہ مل سکا اور اسے کار کی رفتار آہستہ کرنی ہی پڑی۔ مگر اس کی نظریں دور جاتی ہوئی شیورلیٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جائے اور اس تھپڑ مارنے والے کو بتلا دے کہ کسی کو تھپڑ مارنے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ مگر وہ کیا کرتا؟ ٹریفک کی وجہ سے بے بس تھا۔ بہرحال وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آج اسے بخشے گا نہیں، چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ مسلسل ان کا تعاقب کرتا رہا۔ اس غصے میں اسے اپنا وہ دوست بھی بھول چکا تھا جو ہوٹل میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہوگا اور یقیناً اسے گالیاں بھی دے رہا ہوگا۔ سڑک پار کرنے کے بعد جب وہ چوک کراس کر کے مارٹن روڈ کی طرف بڑھا تو اس سڑک پر رش کسی قدرے کم تھا۔ چنانچہ کیپٹن شکیل نے سیاہ کار کے قریب تر ہونے کی کوشش شروع کر دی، مگر سیاہ کار بھی کافی تیز رفتار سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ غرض یہ کہ یک طرفہ تعاقب جاری رہا، اور پھر جس وقت کیپٹن شکیل کی کار سیاہ شیورلیٹ کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہوئی تو اس وقت وہ ماڈرن کالونی کے علاقے میں تھی۔ دوسرے لمحے سیاہ شیورلیٹ ایک عظیم الشان کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ کیپٹن شکیل جو اس کو کور کرنے کے لیے کافی تیز رفتاری سے کار دوڑائے چلے آ رہا تھا، سیاہ شیورلیٹ کی اچانک کوٹھی میں مڑ جانے کی وجہ سے وہ جھونک میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر اس کی کار کے بریک کچھ دور جا کر چرچرائے۔ اس نے پوری قوت سے دائرے میں گھماتے ہوئے کار بیک کی اور دوسرے لمحے اس کی کار بھی کوٹھی کے مین گیٹ میں داخل ہوتی چلی گئی۔ سیاہ شیورلیٹ پورٹیکو میں موجود تھی۔ کیپٹن شکیل نے سیاہ شیورلیٹ کے قریب جا کر پوری قوت سے بریک ماری اور ٹائر ایک تیز چیخ مار کر زمین کے سینے پر جم گئے۔ کیپٹن شکیل نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور پھر اچھل کر باہر آ گیا۔ دوسرے لمحے وہ ایک ایک کے بجائے اکٹھی 4 سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے برآمدے پر چڑھ گیا۔ ابھی تک اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے، مگر اس کے باوجود اسے اتنا ہوش ضرور تھا کہ وہ کسی کوٹھی کے اندر زبردستی داخل نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ ایسا خلاف تہذیب تھا۔ چنانچہ وہ کال بیل کی طرف بڑھا، مگر ابھی وہ کال بیل کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ برآمدے کے بغلی دروازے سے ایک نوجوان باہر نکل آیا۔ کیپٹن شکیل تیزی سے اس کی طرف مڑ گیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی خون کی لکیر ابھی تک اس کی ٹھوڑی اور تھوڑی سے ہوتی ہوئی گردن تک موجود تھی، اور گال پر انگلیوں کے نشانات بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ نوجوان اسے دیکھ کر حیران کھڑا رہ گیا۔
وہ کہاں ہے جنگلی ریچھ جس کا چہرہ بے حد بھیانک ہے اور جو ابھی ابھی سلور گرل ہوٹل سے اس سیاہ کار میں واپس آیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے نوجوان کے قریب جا کر غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں اور کس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ آرام سے بات کریں۔ نوجوان نے حیرت انگیز تحمل اور سکون سے جواب دیا، البتہ اس کی آنکھوں میں پر اسرار سی چمک ابھر آئی تھی۔ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو نوجوان۔ میں نہیں چاہتا کہ اس جنگلی سور کے بجائے تم میرے ہاتھ سے مارے جاؤ۔ اس نے سلور گرل میں میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے اور میں اس تھپڑ کے بدلے اس کو کچا چبا جاؤں گا۔ کیپٹن شکیل نے انتہائی جوش کے عالم میں نوجوان کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، آپ گرے کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ ان کی عادت ہی ایسی ہے۔ بہرحال میں ان کی جگہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ان کا سیکریٹری ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ آپ انتقامی جذبہ لے کر آئے ہیں تو پھر آپ کو یہاں سے اپنی جان بچا کر لے جانا ناممکن ہو جائے گا۔ نوجوان نے بڑے تحمل سے کیپٹن شکیل کو سمجھاتے ہوئے کہا، مگر اس کے لہجے میں چھپی ہوئی دھمکی کیپٹن شکیل کو اور بھی مشتعل کر گئی۔ اس نے اچانک اپنے دونوں ہاتھ اس نوجوان کے پہلوؤں پر رکھے اور دوسرے لمحے وہ نوجوان اس کے بازوؤں پر اٹھتا چلا گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ نوجوان سنبھلتا، غصے میں بھرے ہوئے کیپٹن شکیل نے پوری قوت سے اسے دیوار کے ساتھ دے مارا اور نوجوان کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ دیوار سے ٹکرا کر بے حس و حرکت فرش پر گر پڑا۔ اسی لمحے برآمدے میں موجود تقریباً تمام دروازے کھل گئے اور 10 کے قریب مسلح سٹین گنوں سے آدمیوں نے کیپٹن شکیل کو گھیر لیا۔ 10 سٹین گنوں کا رخ کیپٹن شکیل کی طرف تھا اور کیپٹن شکیل غصے سے بھرا نرغے میں آئے ہوئے شیر کی طرح اکھڑا کھڑا تھا۔ کہاں ہے وہ جنگلی ریچھ گرے؟ بلاؤ اسے، کیپٹن شکیل نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، تم باس کے متعلق نازیبا الفاظ کہہ کر زندہ نہیں رہ سکتے، ایک لمبے تڑنگے نوجوان نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں کہتا ہوں یا تو اس کو میرے پاس لے آؤ یا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ میں جب تک اپنے انتقام کی آگ نہ بجھا لوں مجھے سکون نہ ہوگا، کیپٹن شکیل نے بدستور دھاڑتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا دروازے سے ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس آدمی کو باس کے پاس لے جاؤ، اس نے مسلح آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ نوجوان، آخر تمہاری موت نے تمہیں آواز دے ہی دی۔ اس لمبے تڑنگے آدمی نے زہر خند لہجے میں کیپٹن شکیل کے پہلو میں سٹین گن کی نال کو ٹھوکا دیتے ہوئے کہا۔ چلو، کیپٹن شکیل نے اطمینان سے کہا۔ اس کے لہجے سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اب وہ مطمئن ہو گیا ہو۔ 10 مسلح آدمیوں کے نرغے میں چلتا ہوا کیپٹن شکیل 2 راہداریوں اور 4 کمروں سے گزرنے کے بعد ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا اور ان کے وہاں پہنچتے ہی کمرہ خود بخود نیچے اترتا چلا گیا، اور پھر کافی دیر بعد ایک جگہ رکا تو کیپٹن شکیل باہر نکل آیا۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جس میں آٹومیٹک سیڑھی سسٹم تھا۔ وہ سب راہداری کے اولین کونے میں کھڑے ہو گئے اور فرش تیزی سے سرکتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کے آخری کونے میں ایک کافی بڑا دروازہ تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچے فرش رک گیا۔ ایک آدمی نے دروازے پر بڑے مؤدبانہ انداز میں دستک دی۔ کم ان۔ اندر سے کسی کی دھاڑ سنائی دی، اور پھر اس آدمی نے دروازے کو دبا کر کھولا اور کیپٹن شکیل کو اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ کیپٹن شکیل نے دیکھا کہ وہاں موجود ہر آدمی کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ شاید وہ خود اندر جانے سے خوف زدہ تھے، مگر کیپٹن شکیل سر اٹھائے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ صرف 5 مسلح آدمی اندر گئے۔ کیپٹن شکیل نے دیکھا کہ یہ ایک خاصا وسیع کمرہ تھا جس کے صرف 2 دروازے تھے۔ درمیان میں ایک کافی بڑے میز کے پیچھے وہی قوی ہیکل اور انتہائی خوفناک صورت کا گوریلا نما انسان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ زخم کے نشان کی وجہ سے 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا اور آنکھیں خون کبوتر کی طرح سے سرخ تھیں۔ کیپٹن شکیل چند لمحوں تک بڑی بے نیازی سے کھڑا کمرے کا جائزہ لیتا رہا، جبکہ اس کے ساتھ آنے والے بڑے مؤدبانہ انداز میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ اسکیپ گرے بڑی دلچسپ نظروں سے کیپٹن شکیل کو دیکھ رہا تھا۔ اسے نوجوان کی بے جگری اور بے نیازی پر حیرت ہو رہی تھی، اور پھر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور قدم با قدم چلتا ہوا کیپٹن شکیل کی طرف بڑھنے لگا۔ اب کیپٹن شکیل نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، لیکن دوسرے ہی لمحے کیپٹن شکیل کو اپنی نظریں جھٹکانی پڑیں، کیونکہ گرے کی آنکھوں میں کسی زہریلے سانپ جیسی چمک تھی، اور اگر کیپٹن شکیل فوراً اپنی نظریں نہ جھکاتا تو یقیناً حرکت کرنے سے بھی معذور ہو جاتا۔ اسکیپ گرے اس کے قریب آ کر رک گیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ اچانک اس کی زوردار دھاڑ سے کمرہ گونج اٹھا۔ تمہارے تھپڑ کا جواب دینے، کیپٹن شکیل نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ ہا ہا ہا، بہت خوب،
نوجوان، ہمیں تمہاری یہ جرت بہت پسند آئی، اس لیے ہم نے تمہارے متعلق کیا ہوا فیصلہ تبدیل کر دیا ہے۔ اسکیپ گرے کے خوفناک کہکے سے کمرہ گونج اٹھا، مگر ابھی کہکے کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ کیپٹن شکیل کے بازو نے برق کی طرح حرکت کی اور پھر کہکے کے ساتھ تھپڑ کی زوردار آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ کیپٹن شکیل نے پوری قوت سے تھپڑ مارا تھا، مگر وہ دیو ہیکل گرے تھپڑ کی وجہ سے صرف چند قدم لڑکھڑا کر رہ گیا۔ حالانکہ کیپٹن شکیل کو یقین تھا کہ کسی اور کو یہ تھپڑ پڑا ہوتا تو وہ یقیناً اڑ کر 10 فٹ دور جا گرتا۔ کیپٹن شکیل کا تھپڑ کچھ اتنا غیر متوقع اور اچانک تھا کہ مسلح آدمی حیرت سے بت بنے کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے تیزی سے مشین گنوں کا رخ اس کی طرف کیا اور ٹریگر دبانے ہی لگے تھے کہ اسکیپ گرے نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بے حد بڑھ گئی تھی، چہرہ غصے کے شدت سے پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہو گیا تھا۔ وہ بڑی گہری نظروں سے کیپٹن شکیل کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کچا چبا جائے گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا اردو ناول اسکیپ گرے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔